السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ محرم الحرام اللہ رب العزت نے ایک اور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ محرم الحرام وہ عقیدت کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے شہزادے اور آپ کی شہزادیوں اور آپ کے بچوں کا جو آپ کو ذبح کیا گیا اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو کربلا میں، اس عقیدت کا اظہار کرنے کا مہینہ ہے، اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نہ تو سنیت کا ہے، نہ شیعت کا ہے، نہ دیوبندیت کا ہے، نہ کسی اور فقہ کا ہے۔ یہ مہینہ رسول اللہ سے عقیدت کا ہے، رسول اللہ کے ساتھ اپنی عرض پیش کرنے کا ہے، جو ان کے بچوں کے ساتھ، جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ، جو ان کے بیٹوں کے ساتھ کربلا میں ہوا۔ یہ کسی فقہ سے بالاتر ہے۔ آپ اگر کربلا کے اندر دیکھیں کہ آقا امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ جو کیا گیا، جو آپ کے بچوں کے ساتھ کیا گیا، جو آپ کی بہنوں، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، نہ تو اسے ظلم کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ سفاکیت کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ بربریت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک یزید اور ابن زیاد اور باقی جتنے ملعون تھے جو مولا کے اور رسول اللہ کے بچوں کے مقابلے میں آئے تھے، یہ ان کے اندر کی بغض و عداوت تھی، اندر کی دشمنی تھی جو بدر سے چلتی ہوئی کربلا تک آئی تھی، اس کا اظہار تھا کہ جو انہوں نے اپنے وجود سے کیا تھا۔ یہ مہینہ، یہ دن، یہ ایام، یہ عشرہ، یہ محرم الحرام کا انتہائی عقیدت کا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جناب سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب 10 محرم الحرام کی عصر میں آپ فرماتی ہیں کہ میں ظہر کے بعد کلولے کے لیے میں نے آرام فرمایا، تو جب میں آرام فرماتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ریش مبارک اور آپ کے بال مبارک گردآلود ہیں۔ آپ کے پورے وجود مبارک، آپ کے کرتے مبارک، آپ کے زلف مبارک، آپ کے نالین مبارک تمام کے تمام گردآلود ہیں، مٹی سے بھری ہیں۔ تو میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ آپ کا ریش مبارک، آپ کی زلف مبارک، آپ کا کرتا مبارک، اس میں ساری گرد ہی گرد ہے اور آپ اتنے پریشان حال ہیں، ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ام سلمہ، کیا تمہیں نہیں پتہ کہ میں صبح سے اب تک کربلا میں تھا اور میرے بیٹے حسین اور ان کے تمام جتنے بھی ان کے ساتھ چاہنے والے تھے، جو ان کے ساتھ شہداء 72 شہداء ہیں، ان کے میں خون صبح سے اب تک جمع کر رہا تھا، اور رسول اللہ نے وہ خون سید ام سلمہ کو دکھایا۔ جب دکھایا تو سید ام سلمہ جو ہے وہ اٹھیں، اسی تکلیف کے اندر، کرب کے اندر اٹھیں۔ تو ان کو جب آقا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ حیات تھے تو آپ نے ایک کربلا کی مٹی دی تھی جو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو دی تھی کہ جب آقا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ کربلا کی جو مٹی ہے یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس وقت جناب سید ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دوڑی، جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ مٹی جو شیشی کے اندر تھی، بوٹل کے اندر تھی، وہ ساری کی ساری خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس شہادت کا غم رسول اللہ کو اتنا ہے، جب یہ سب کچھ سانحہ ہوا، جب بربریت یہ کی گئی تو رسول اللہ کربلا میں موجود ہیں، رسول اللہ شہداء کا، آقا امام حسین علیہ السلام کا وہ خون بوٹل میں جمع کر رہے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا جو رسول اللہ کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو ذبح کرنے والا تھا۔ سارے کے سارے کلمہ گو تھے۔ شمر نے 16 حج کیے تھے، حافظ قرآن تھا، نمازی تھا، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے بیٹے کو ذبح کیا اس نے۔ یہ کوئی مذاق کی جگہ ہے، یہ کوئی مذاق کے دن ہیں، یہ کوئی ناران کا خان جانے کے دن ہیں۔ یہ ماہ محرم ہے، یہ ادب کا مہینہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے عقیدت کا، آپ کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ان کے نالین میں جھکانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کی نظر میں آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بیٹوں کو جو ذبح کیا گیا ہے،
ان کی بیٹیوں کی جو ردائیں سر سے چھینی گئی ہیں، ان کے جو معصوموں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، اگر وہ ہنسنے کا موقع ہے، پکنک پہ جانے کا موقع ہے، انجوائے کرنے کا وقت ہے، تو آئیں مل کے انجوائے کرتے ہیں۔ اگر ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک غیرت مند مسلمان ہونے کے ناطے، اگر یہ وقت رسول اللہ کے بیٹوں پہ، رسول اللہ پہ، رسول اللہ کی بیٹی پہ اور رسول اللہ کے داماد سیدنا علی ابن ابی طالب پہ غم کا وقت ہے، ان کی بیٹیوں پہ غم کا وقت ہے، تو آئیں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اس سے بالا تر ہو کے ہم آقا امام حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ مولا غم میں ہیں، رسول اللہ غم کی کیفیت میں ہیں، اہل بیت غم کی کیفیت میں ہیں، جن سے ہمیں مودت کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے یہ پکنک کے دن نہیں ہیں۔ آئیں سنی شیعہ سے بالاتر ہو کے رسول اللہ کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ آئیں محسن انسانیت آقا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کیا گیا، آئیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نہیں رونا چاہتے تو نہ روئیں، کم از کم آپ نہیں غم منانا چاہتے تو نہ منائیں، کم از کم جن کو اللہ نے یہ غم دیا ہے، جن کو اللہ نے اہل بیت کی محبت عطا کی ہے، کم از کم ان کا مذاق نہ بنائیں، کم از کم ان ایام کے اندر اپنی شادیاں نہ کریں، کم از کم اپنی خوشیوں کو کچھ دن پوسٹ پون کر لیں، تاکہ ہم کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت اور سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی علیہ السلام، آقا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کل جب جائیں، مرنے کے بعد جب